بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، میں نے پرسوں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے علماء اٹھا لیے جائیں گے. جو عالم ہوں گے موجودہ وقت میں انہیں موت آ جائے گی اور ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے. یہ ہے علم دین کے اٹھائے جانے کا مطلب. اور فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ جہالت زیادہ ہو جائے گی. جہالت کا زیادہ ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا. اور فرمایا زنا زیادہ ہو جائے گا. لوگ زنا کاریوں میں زیادہ مبتلا ہونے لگیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. اور پھر فرمایا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب پینا عام ہو جائے گا. اور فرمایا مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جملے کا کہ لڑکوں کی پیدائش کم ہوگی، لڑکیوں کی زیادہ ہوگی. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک ایک مرد کے ذمے میں 50-50 عورتوں کی ذمہ داری ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے جو حدیث آ رہی ہے بڑی اہم ہے اور بڑی توجہ سے آپ سنیں اسے. حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمورہ. ان جابر بن سمورہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعہ کذابین فاحذروہم. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے آنے سے پہلے بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو بہت بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہنا. اب اس حدیث کا مطلب آپ سنیں کیا ہے. ان جھوٹوں سے کون مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا سرکار نے جو یہ فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے بہت سے جھوٹے ہوں گے، اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے پیش کریں گے. سمجھ گئے؟ جھوٹی حدیثیں یعنی حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہو اسے حدیث کہتے ہیں. تو قیامت کے آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی باتوں کو اپنے دل سے باتیں گڑیں گے، بنائیں گے اور ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ سرکار کی حدیث ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کی ان سے حفاظت کرنا، ان سے دور رہنا. آج کے دور میں ایسا ہے، بہت سارے لوگ پہلے بھی ایسا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، لیکن تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ کام ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے حدیثیں گڑنا شروع کر دی. گڑنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی طرف سے بنانا شروع کر دی باتیں، اور باتیں بنا کے رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی. ایسوں کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس حدیث کا مطلب ہے اتنی سخت وعید ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی، یعنی میں نے کوئی بات نہیں بیان کی اور اس بات کو وہ میری بات کہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ایسے انسان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، یعنی ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ حقیقت میں یہ سرکار کی حدیث ہے تو اس وقت تک کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور اسے حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی بات ہے تو اس ہر بات حدیث نہیں ہوتی ہے، حدیث وہی ہوتی ہے جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یا جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، یا جو کام بارگاہ رسول میں کیا گیا اور سرکار نے اس سے منع نہیں کیا۔ ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ کسے کسے؟ سرکار نے جو بتایا، بیان کیا اسے، جو کام سرکار نے کیا اسے، یا جو کام سرکار کے سامنے ہوا اور آپ نے اس سے نہیں روکا، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اقوال کو بھی بعض لوگوں نے حدیث کہا، مگر انہیں آثار کہتے ہیں، آثار صحابہ۔ سرکار صحابہ اکرام کی جو باتیں ہیں انہیں اثر کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے، یعنی بہو وچن ہے آثار۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ہر کتاب کے پڑھنے کو بھی حدیث نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کسی نے تقریر کر دی یا کوئی واقعہ بتا دیا تو وہ حدیث نہیں ہے، اگر ہاں وہ واقعہ حدیث رسول سے ثابت ہے تب اسے حدیث کہہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی اور کتاب کسی بزرگ کی باتیں بتا رہا ہے کوئی اور آپ کہیں کہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہوگی یا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہوگا وہی حدیث ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بہت بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، یعنی جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کے لے کے آئیں گے۔ تبع تابعین کے دور میں یہ کام ہوا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا، اپنی طرف سے حدیث گڑی اور کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اس دور کے جو علماء تھے، اس دور میں جو تبع تابعین تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں جو تبع تابعین تھے انہوں نے چھان پھٹک کر کے ایسے قانون بنائے، ایسے گرامر بنائے، ایسے اصول بنا دیے کہ جن سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ پتہ چل گیا کہ کون سی بات رسول اللہ کی حدیث ہے اور کون سی بات رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ یہ کام ہوا تبع تابعین کے دور میں۔ اسی کو کہتے ہیں اصول حدیث، حدیث کے گرامر، ہے نا۔ خالی علماء نے لکھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے بھی بہت سارے علوم کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط برتنا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی بات آئے تو پہلے ہم اپنے علماء سے تصدیق کرائیں کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث کی فلاں کتاب میں ہے، تب ہم جو ہے یہ سمجھیں، دوسروں کو بتائیں اور اسے عام کریں۔ اور جب تک ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو تو ہم اسے دوسروں سے بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ خدا نخواستہ جو بات ہم حدیث سمجھ کے دوسروں کو بتا رہے ہیں اور وہ حقیقت میں حدیث نہ ہوئی تو یہ سرکار کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس کا گناہ بھی میں نے بتایا کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں
بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بہت سی حدیثیں سرکار نے بیان فرمائی, دوسروں نے بہت سی حدیثیں ان کے سامنے بیان کی, مگر انہوں نے اسی احتیاط کی بنیاد پہ دوسروں کو نہیں بتائی کہ کہیں ہمارے بتانے میں الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ہمارے بتانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے. آج کے دور میں لوگ احتیاط نہیں کرتے. اگر کوئی صاحب ہے کچھ واز کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی بات جمانے کے چکر میں بھی کبھی کبھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے, فلاں کتاب کی حدیث میں ہے, فلاں حدیث میں ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے, تحقیق سے بولنا چاہیے. واقعی اگر وہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں حدیث میں ہے تب ہمیں اسے حدیث کہنا چاہیے. سمجھے؟ ہاں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا معاملہ ہے. اس میں بڑے ادب کی ضرورت ہے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیثیں گڑ گڑ کے لانے والے جھوٹے پیدا ہوں گے, اور فرمایا یا اس کا مطلب یہ ہے جھوٹے مسئلے بیان کرنے والے پیدا ہوں گے, یا جھوٹے عقیدے ایجاد کرنے والے پیدا ہوں گے. ایسے ایسے عقیدے بیان کریں گے کہ جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسے ایسے عقیدے بیان کریں گے, ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے عقیدے. صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا کہ کوئی بھی امتی عمل میں نبی سے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کیا عقیدہ لکھا کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ ایک نے بدعقیدے نے اپنی کتاب میں لکھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی حال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بہت دور ہیں, ہمارے تمہارے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر ان کی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو یہ عقیدہ لکھا, جبکہ ایک صحابی رسول کی حدیث وہ کتنی تعظیم کرتے تھے, اور کیا کہا, ایک عقیدہ کیا لکھا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنا چاہیے, گاؤں کے چودھری کے برابر کرنا چاہیے معاذ اللہ رب العالمین, ہے نا. اللہ ایسے ایسے عقیدے لکھے, یہ سب شریعت کے خلاف ہے عقیدے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں, ہے نا. اور صحابہ کیسا ادب کرتے تھے دیکھیے. ایک صحابی رسول تھے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں یعنی دنیا میں آنے میں 2 سال پہلے سرکار سے پیدا ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں. اب ادب دیکھیے صحابی کا, اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کی, ان کی ذہانت کی بھی داد دیجیے. عرض کیا حضور بڑے تو آپ ہی ہیں, بس پیدا میں 2 سال پہلے آپ سے ہو گیا تھا. بڑے تو آپ ہی ہیں, دنیا میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا. اتنا ادب کرتے تھے صحابہ اکرام, ہے نا. اور آج کچھ بدعقیدے برا عقیدہ رکھنے والے ایسے ہیں جو کچھ بھی اول فول بکتے رہتے ہیں. تو اس حدیث میں ان سے بھی بچنے کی ہدایت ہے, وہ بھی جھوٹے ہیں. تشریح آئی نا حدیث میں کہ نئے نئے عقیدے ایجاد کرنے والے, شریعت کے خلاف عقیدے بیان کرنے والے. تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے
جو جھوٹے جھوٹے عقیدے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے فاذروہم، تمہیں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ فرقہ جس کے عقیدے باطل ہیں، فاسد ہیں، غلط ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، صحابہ اکرام کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے دوست و احباب، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے ان سے، ہے نا جی۔ اس کے دو مطلب میں نے بیان کیے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو جھوٹی جھوٹی حدیثیں لے کے آئیں گے، دوسرا مطلب بیان کیا جھوٹے مسئلے بیان کریں گے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے قیامت کے آنے سے پہلے جو جھوٹے عقیدے ایجاد کریں گے اور انہیں بزرگوں کی طرف منسوب کر دیں گے۔ اور چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور اس کے بھی ماننے والے بہت ہیں، اس کے بھی ماننے والے ہیں، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے اور بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ تو یا تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ جھوٹے علماء پیدا ہوں گے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے پیدا ہوں گے۔ بہرحال ان مطلبوں میں سے جو بھی مطلب ہو، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھو تو حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں سے بھی تمہیں بچنا ہے، جھوٹے مسئلے بیان کرنے والوں سے بھی تمہیں بچنا ہے، جھوٹے عقیدے بیان کرنے والوں سے بھی تمہیں بچنا ہے، جھوٹے علماء سے بھی تمہیں بچنا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے بھی بچنا ہے۔ وہ عقیدہ اختیار کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، ایسے علماء کے قریب رہنا ہے جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں، ہے نا، اور ایسے لوگوں سے حدیثیں سننا ہے جو حدیث بیان کرنے میں احتیاط برتتے ہوں۔ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے ہمارے لیے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنے والی ہے یہ حدیث۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی باطل عقیدے والوں سے بچیں، اپنے بچوں کو کی بھی ان سے حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کریں، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی بھی حفاظت کریں۔ آج کل زیادہ تر جو یہ وبا پھیل رہی ہے وہ پھیل رہی ہے رشتہ داریوں سے۔ کسی کی لڑکی کا بیٹی کا رشتہ لگا، اس نے دیکھا یار بہت مالدار ہے تو وہ اگنور کر دیتا ہے، بولے ارے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہماری لڑکی کون سی وہابی ہے، اس طریقے سے وہ رشتہ کر دیا۔ اب بتاؤ جب اس کا باپ سمدھی بن گیا، وہ لونڈا دماد بن گیا، اب وہ ہے سڑا ہوا وہابی، اب وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہماری مجبوری ہوگی اس کی خاطر تواضع کرنا کیونکہ دماد بن چکا ہے نا۔ اب وہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا آئے گا تو دھیرے دھیرے آپ سوچو گے یار ان میں ہم میں کوئی بات تھوڑی ہے، ارے نماز یہ پڑھ لیں، اللہ کو ایک ہی ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ لے رہے۔ ایسی دھیرے دھیرے صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کام بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے پڑ گئی وہابیت کی بنیاد۔ اب جب یہ پڑی، اب گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب وہابی، پھر ان کی نسل وہابی، سلسلہ چل گیا۔ اس لیے احتیاط کرو۔ اور آپ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، نیکی 100 کوس اور بدی 1000 کوس۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھی وہابیت بہت پھیل رہی ہے، تو اس کا پھیلنا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کا عام ہو جانا اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جس مسلک پہ ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہی حق ہے، یہی سچ ہے نا، اسی پہ عمل پیرا رہو اور اسی پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ انشاءاللہ جب درود پڑھتے پڑھتے دم نکلے گا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دم نکلے گا، نبی کا نام لیتے لیتے، اللہ کا نام لیتے لیتے دم نکلے گا، تو انشاءاللہ نجات بھی ہو ہی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے
یہ درس حدیث ہوا، اس میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی ہمارے یہاں حاضر ہیں سب کے جائز ارادوں مرادوں کو پورا فرما، سب کو مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بدعقیدوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے بھائی ہمارے یہاں حاضر ہیں سب کے رزق میں، روزی میں، روزگار میں برکت پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔